الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے مقدس مہینے کے اندر نکاح کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں، خصوصاً محرم الحرام کے حوالے سے بعض لوگوں کو ذہنوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید اس مہینے کے اندر نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا معاملہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے؟ تو اس ویڈیو کو آپ سیو فرما لیں، کوئی بھی اگر اس حوالے سے کوئی بحث کرے تو اس کو یہ ویڈیو آپ دے دیں۔ میں تو مختصراً عرض کروں گا، مزید آپ یوٹیوب پر دیکھیں اور گوگل پہ دیکھیں تو بہت زیادہ دلائل ہیں اس حوالے سے۔ تو مختصراً میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے کہ محرم الحرام کے مقدس مہینے کے اندر شادی کرنا، نکاح کرنا کسی بھی صورت میں ناجائز نہیں ہے، بلکہ شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ جو یہ رسم چلی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو دگنا اجر ملے گا۔ ایک تو نکاح اس نے کیا، سنت پر عمل کیا، دوسرا اس رسم کو توڑا کہ یہ جو رسم چل نکلی ہے کہ محرم الحرام میں بھائی نکاح نہیں ہوتا، جائز نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں، بہت زیادہ آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو اس کی وجہ بتاتے ہیں شہادت کے حوالے سے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، شہادتیں جو ہیں وہ اگرچہ محرم الحرام میں ہوئیں تو اس کو بنیاد بنانا یہ درست نہیں ہے۔ ویسے بھی سوگ جو ہوتا ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے، تو اگر اس کو بنیاد بنایا جائے کہ جو شہادتیں ہوئی تھیں ان کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہے، تو پھر تو کوئی بھی ایسا مہینہ 12 ماہ کے اندر نہیں ملتا جو شہادت سے خالی ہو، کسی عظیم شخصیت کی وفات نہ ہوئی ہو، ہر مہینے میں ہوئی ہے، ہر دن میں ہوئی ہے، تو کتنے دن پھر آپ شادیوں سے بچیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن سی بات۔ تو اس کو بنیاد بنانا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس رسم کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، بلکہ بہت ساری روایات میں ہے اور علماء نے اس کو راجح قول قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا نکاح بھی سن 2 ہجری محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ اگرچہ تاریخ کے اندر اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن علماء نے جو راجح قول بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ ان دونوں حضرات کا نکاح، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان دونوں حضرات کا نکاح، ان مقدس ہستیوں کا نکاح جو ہے وہ سن 2 ہجری میں محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ یہ راجح قول ہے۔ تو اگر یہ راجح قول ہے تو اس کی بنیاد پر بھی ہم نکاح کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی نکاح سنت ہے۔ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے انسان پر، تو پھر ہم 1 ماہ کا انتظار کریں گے، اور ہو سکتا ہے اس 1 ماہ کے پیریڈ کے اندر کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، تو اس لیے اس سے بھی بچنا ہے۔ تو اس لیے اگر نکاح کی استطاعت اللہ نے دی ہے تو محرم الحرام کا مہینہ آ جاتا ہے، اس کے اندر ارینج ہو چکا ہے آپ کا، تو محرم الحرام میں نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر اس حوالے سے توجہ فرمائیے گا کہ نکاح جو ہے وہ شادی جو ہے ڈول ڈمکے کا نام نہیں ہے۔ مختلف قسم کی ہندوانہ رسمیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں کافی عرصہ بر صغیر، تو علیحدگی کے بعد بھی کچھ نہیں، بہت زیادہ ایسی رسمیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ رسمیں ہم شادیوں کے اندر بھی کر رہے ہوتے ہیں جناب، پتہ نہیں کیا کیسے کیسے خاندانوں کے اندر وہ پیوست ہو چکی ہیں وہ رسمیں۔ تو وہ رسموں کو ہم نے ختم کرنا ہے، بالکل سادہ نکاح کریں، کوئی بھی نہیں روکے گا۔ یہ روکنا اصل میں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ جو ڈول ڈمکے کیے جاتے ہیں اور پٹاخے چلائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کام کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے پھر روکا جاتا ہے کہ بھائی نکاح نہ ہی کرو تم اس مہینے میں، کیونکہ یہ مقدس مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب مہینہ ہے، اہل بیت اطہار کی قربانیاں، تو اس حوالے سے توجہ فرمانی چاہیے۔ یہ پابندی اس وجہ سے ہی میرے خیال میں لگی ہے کہ یہ جو غلط کام ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ تو اگر ہم اس کاموں کو چھوڑ دیں، سادہ نکاح کریں، ایجاب و قبول کا نام ہی نکاح ہے، سادہ نکاح کریں، ولیمہ کریں بہترین انداز سے سنت کے مطابق، تو کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن میں شادی کرنا
یہ ناجائز نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی کہے گا ناجائز ہے، بلکہ جائز ہے اور ہر صورت میں اس کی اجازت ہے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ملے، اس حوالے سے ان کا ذہن بنے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔